الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمۃ للعالمین۔ بہار شریعت حصہ سوم سے ہم جماعت کا باب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت سے اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے جو امام احمد، ابو داؤد، النسائی اور حاکم نے روایت کی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک دن صبح کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں حاضر ہے، فلاں حاضر ہے، فلاں حاضر ہے۔ صحابہ کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جماعت میں حاضر نہیں ہیں۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے فرمایا ہے ایک یہ کہ سلطان کا اپنی رعایا کی خبر گیری کرنا، اور شیخ کا یعنی پیر کا اپنے مریدوں کی خبر گیری کرنا، اور استاد کا اپنے شاگردوں کی خبر گیری کرنا، حاکم کا اپنے ماتحتوں کی نگرانی کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں پوچھا جو جماعت میں حاضر نہیں تھے، جو مسجد میں نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا۔ لیکن آج ہم نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی، غور نہیں کیا کہ فلاں مسجد میں آیا ہے، فلاں نہیں آیا، اور کبھی کسی پیر نے اپنے مریدوں کے بارے میں کبھی یہ نگرانی نہیں کی کہ فلاں نماز پڑھنے آیا ہے، فلاں نہیں آیا، فلاں پڑھتا ہے، فلاں نہیں پڑھتا۔ اسی طرح استاد نے کبھی اپنے شاگردوں سے نہیں پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے۔ اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے بارے میں پوچھا۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام ہے، ان کی والدہ کا نام شفا ہے، اور یہ ان کا لقب ہے۔ اصل میں ان کا نام لیلہ بنت عبداللہ تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں حضرت سلیمان کا گھر تھا، اور ان کی والدہ سے انہوں نے آواز دے کر پوچھا کہ آج میں نے سلیمان کو نماز میں نہیں پایا، جماعت میں، تو خیریت ہے؟ کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں یا بیمار ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ وہ رات دیر تک عبادت کرتے رہے، رات عبادت میں مصروف رہے، جس کی وجہ سے وہ صبح نماز میں شامل نہیں ہو سکے، یعنی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک فجر کی جو نماز ہے، اگر رات عبادت کی وجہ سے فجر کی جماعت چھوٹ جائے تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ رات کے نفلی عبادت چھوڑ دی جائے، تاکہ فجر کی جماعت نہ جائے، فجر کی نماز نہ جائے۔ اور
اصل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، آدھی رات اس نے قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ یعنی فجر کی نماز با جماعت اور عشاء کی نماز جو آدمی با جماعت پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اگر تہجد کی وجہ سے، تہجد پڑھنے کی وجہ سے اگر فجر کی جماعت فوت ہوتی ہو، فجر کی جماعت جو ہے وہ رہتی ہو، تو محدثین فرماتے ہیں کہ تہجد کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ تہجد جو ہے وہ نفل ہے، نفلی عبادت ہے، اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں ہوگا، اور فجر کی نماز فرض ہے، اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اور صحابہ کے دور میں رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں، ان کی زندگیوں میں منافق بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کیونکہ منافقین پر بھی اسلام کے ظاہری احکام ان پر عائد ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین پر سب سے زیادہ گراں یعنی بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بھاری ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ جانتے ہوتے کہ اس میں ثواب کتنا ہے ان دو نمازوں کے اندر، تو گھسٹتے ہوئے یعنی گھٹنوں کے بل جو ہے وہ مسجد میں آتے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے کہ میں عشاء کی نماز کے لیے کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں چند لوگوں کو اپنے ساتھ لوں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں، اور میں ان گھروں میں چلا جاؤں، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے تو میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے اس چیز سے عورتوں اور بچوں نے روکا ہے، یعنی بچوں اور عورتوں کی وجہ سے ان کا لحاظ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو ترک کر دیا، ورنہ جماعت چھوڑنے پر اتنی سخت وعید فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کسی کو مقرر کروں اور وہ نماز پڑھائے، اور میں کچھ لوگ لے کر ان گھروں میں چلا جاؤں جو نماز کے لیے نہیں آئے، ان گھروں کو جلا دوں۔ اس بات سے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ جماعت چھوڑنا کس قدر جو ہے وہ کہ سخت معاملہ ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حدیث جو میں نے پیچھے ابھی بیان کی ہے وہ پوری حدیث میں پڑھ رہا ہوں، سلیمان بن حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے نماز میں نہیں دیکھا۔ بازار تشریف لے گئے، راستے میں ان کا گھر تھا، بازار جاتے ہوئے راستے میں حضرت سلیمان بن حسمہ کا گھر تھا، تو میں نے ان کی والدہ شفا سے پوچھا کہ آج میں نے سلیمان کو جماعت میں نہیں پایا، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا رات میں نماز پڑھتے رہے پھر نیند آ گئی۔ فرمایا کہ صبح کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات کا قیام ترک کر دیا جائے۔ رات کا قیام، یہ رات کی جو نفلی عبادت ہے وہ ترک کر دیں اور صبح فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ رات کے قیام سے اگر فجر کی جماعت رہتی ہو تو صحابہ کا عقیدہ یہ ہے اور محدثین کا اس پر اتفاق یہ ہے کہ اس آدمی کو رات کا نفلی قیام چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ لیکن آج ہمارے ہاں الٹ معاملہ ہے، آج کچھ لوگ ہیں وہ رات نفلی عبادت تو بڑی کرتے ہیں
راتوں کو اٹھ کر وہ تسبیحاں گھماتے ہیں اور بڑے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، لیکن ان کو فجر کی نماز کے وقت جو ہے وہ نیند آتی ہے۔ فجر کی نماز کے وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جماعت میں شامل نہیں ہوتے، اس وقت وہ سوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرائض کو ترک کر دیا، فرائض کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کی نفلی عبادت قبول نہیں کرتا، نفلی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سنی اور آنے میں کوئی عذر بھی نہیں ہے، اذان سننے کے بعد مسجد کے اندر آنے میں اس کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، کوئی شرعی عذر نہیں، اور اس کے باوجود وہ مسجد میں نہیں آتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اب صحابہ نے عرض کی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عذر کون کون سے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عذر ہیں خوف ہے، مرض ہے۔ اب خوف کئی طرح کا ہو سکتا ہے، ایک تو دشمن کا خوف ہے۔ اگر کسی کو دشمن کا خوف ہو کہ اگر میں مسجد میں جاؤں تو دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے، تو جماعت چھوڑنے کی اجازت موجود ہے۔ یا ایسی بیماری لاحق ہے کہ وہ مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے لیے بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ راستے میں خوفناک درندے ہیں، خوفناک جانور ہیں جو نقصان دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ان کے علاوہ جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم رات عبادت کرتے رہیں، صبح نماز نہ پڑھیں، تو صحابہ تو کہتے ہیں کہ اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس نے جماعت کو یعنی فرائض کو ترک کر دیا۔ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گاؤں یا بادیہ میں 3 شخص ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بستی کے اندر، کسی گاؤں میں اگر 3 شخص موجود ہیں اور نماز نہ قائم کی گئی مگر ان پر شیطان مسلط ہو گیا، 3 آدمی موجود ہیں کسی بستی کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت قائم کریں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو گویا ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کو لازم جانو، لازم پکڑو، اور فرمایا کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، جو ریوڑ سے دور ہو جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ جماعت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی جو ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ جڑا رہے۔ جب تک جماعت کے ساتھ جڑے رہیں گے اس وقت تک شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن جماعت ایسی ہو کہ جو دین پر عمل کرنے والی ہو، جو دین کے تابع، جس جماعت کا بانی دین کا تابع ہو، اگر وہ دین سے، اسلام کے احکامات سے منحرف ہے، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والا نہیں ہے، تو اس جماعت کے یعنی بانی جو ہے یا اس جماعت کا جو سربراہ ہے اس کی اطاعت و اتباع ضروری نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر ہی اگر کوئی ایسا شخص پیر ہے، شیخ ہے، ایسا پیر ہے جو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، تو اس پیر کی پیروی نہیں کی جائے گی، بلکہ جو پیر شریعت کا باغی ہے، شرعی احکامات کو توڑنے والا ہے، اس کے بارے میں تو محدثین نے فرمایا کہ اس پیر کی بیعت توڑنا واجب ہے، اس پیر کی بیعت توڑنا واجب ہے۔ پیر ہو ہی وہ سکتا ہے جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اور بیعت بھی اسی پیر کی ہو سکتی ہے جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔
جو خود شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے اس کی تو بیعت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، پہلے دیکھیں کیا یہ شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں ان پر عمل کرنے والا ہے، کیا اس کی جو صورت ہے، اس کی سیرت ہے وہ اسلام کے تابع ہے، تب جو ہے وہ اس پیر کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں۔ اور اگر ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت کی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اگر کہیں ایسے پیر کے ہاتھ آپ چڑھ گئے کہ جو خود شریعت کا باغی ہے تو دنیا بھی تباہ کر دے گا اور آخرت بھی تباہ کر دے گا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی اس حدیث کو توجہ سے سننا، یہ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہیں یہ نبینا صحابی تھے اور یہ مسجد کی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کا گھر مسجد نبوی سے کچھ دور تھا۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ میں موذی جانور ہیں، موذی جانور یعنی نقصان دے سکتے ہیں، اور اس وقت یہ لائٹ سسٹم بھی نہیں تھا، اندھیری راتیں، اور جو ہے نا وہ راستے بھی اندھیرے ہوا کرتے تھے، راستوں میں بالکل اندھیرا ہوتا تھا، یہ لائٹ سسٹم تو ہے نہیں تھا۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ میں موذی جانور بکثرت ہیں، یعنی زیادہ ہیں، اور میں نبینا ہوں، تو کیا مجھے اس بات کی، اس چیز کی اجازت ہے، رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سنتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یہ تو میں سنتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مسجد میں حاضر ہو، پھر مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھو۔ اور اسی حدیث کی مثل جو ہے امام مسلم نے بھی روایت کی ہے اور طبرانی نے، اور کبیر کے اندر ابو امامہ احمد ابو یعلا، اور طبرانی نے اوسط کے اندر ابن حبان نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے، اسی مثل کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب مسجد میں حاضر ہوئے، ایک آدمی مسجد میں آیا، اس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے، یعنی جماعت ہو چکی تھی، پڑھ چکے تھے۔ فرمایا، ہے کوئی اس پر صدقہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کوئی ہے آدمی اس پر صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھ لے کہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے۔ ایک صاحب یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی، حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے نماز پڑھ چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے۔ ایک آدمی دیر سے آیا، لیٹ آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صحابہ جو پہلے نماز پڑھ چکے تھے انہیں فرمایا کہ کوئی اس پر صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اسے بھی جماعت کا ثواب مل جائے۔ جب دو آدمی ہوں گے تو جماعت ہو جائے گی اور اسے بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی دیر سے آیا ہے مسجد میں، نہ کہ لیٹ ہو گیا کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اگر کوئی ساتھ دوسرا آدمی ہے تو جماعت کروا لے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور اگر کوئی دوسرا پیچھے آدمی نہیں ہے تو جو نماز پڑھ چکے ہیں ان سے بھی ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے تاکہ اسے بھی جماعت کا ثواب مل جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔